آج کے ڈیجیٹل دور میں ڈیٹا کسی بھی ادارے کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بھی بن سکتا ہے اور ایک طاقتور اثاثہ بھی، اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے ڈیٹا گورننس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طاقت کو قابو میں کیسے لایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور اہم سوال یہی ہے، آپ کی کمپنی کے پاس جو ڈیٹا ہے کیا وہ ایک قیمتی خزانہ ہے یا ایک بھاری بوجھ؟ اس کا جواب ڈیٹا گورننس کی حکمت عملی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ڈیٹا گورننس اچانک اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟ اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور اگر اسے صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو فائدے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، آج کل کاروبار صرف ڈیٹا پر نہیں چلتے، بلکہ ڈیٹا ہی اصل کاروبار ہے۔ اسی وجہ سے اب ڈیٹا کی کوالٹی کو بہتر بنانے، بہت بڑے ڈیٹا یعنی بگ ڈیٹا کو سنبھالنے اور جو سخت قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک مضبوط نظام کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ اکثر اداروں میں لوگ تبدیلی سے گھبراتے ہیں، بجٹ حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک جنگ ہوتی ہے، اور پھر پورے سسٹم کو لاگو کرنا ایک انتہائی پیچیدہ عمل بن جاتا ہے۔ تو ان تمام چیلنجز کا حل کیا ہے؟ جواب ہے ڈیٹا گورننس۔ یہ ان تمام مسائل کا ایک منظم اور اسٹریٹجک حل پیش کرتا ہے۔ اگر بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ڈیٹا گورننس کا مطلب ہے کچھ اصول، ذمہ داریاں اور طریقے بنا کر ڈیٹا کا ایسا انتظام کرنا جس سے یہ نہ صرف قابل بھروسہ اور محفوظ رہے بلکہ ایک قیمتی اثاثہ بھی بن جائے۔ اب یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک مکمل گورننس فریم ورک ان 7 اہم ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک، جیسے کہ ڈیٹا کا مالک کون ہوگا، اس کی کوالٹی کیسی ہوگی اور اس کی سیکیورٹی کیسے کی جائے گی، یہ سب مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ڈیٹا ہر سطح پر محفوظ اور قابل استعمال رہے۔ ڈیٹا گورننس دراصل 3 لیولز پر کام کرتی ہے۔ اسٹریٹجک لیول پر ایک بڑا ویژن طے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ڈیٹا کو بہترین طریقے سے استعمال کریں گے۔ پھر ٹیکٹیکل لیول پر اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنتے ہیں، اور آخر میں آپریشنل لیول پر ان منصوبوں پر روزانہ عمل کیا جاتا ہے۔ چلیں اب ذرا گورننس کے بنیادی تکنیکی ستونوں پر بات کرتے ہیں، یعنی کلاسیفیکیشن، اسٹوریج، انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ ڈیٹا کو اس کی حساسیت کی بنیاد پر مختلف کیٹیگریز میں بانٹا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پبلک رپورٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو صارفین کے کریڈٹ کارڈ نمبر جیسا ڈیٹا ہے اسے سب سے زیادہ سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے غلط استعمال سے بچا جا سکے۔ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا فائدہ اور نقصان ہے۔ آن پریمیسز میں آپ کا کنٹرول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کلاؤڈ بہت زیادہ ڈیٹا کے لیے بہترین ہے، جبکہ ہائبرڈ ان دونوں کا ایک متوازن مکس فراہم کرتا ہے۔ ڈیٹا انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا شروع سے آخر تک، یعنی بننے سے لے کر ڈیلیٹ ہونے تک بالکل درست اور قابل اعتماد رہے۔ سوچیں، اگر ڈیٹا ہی غلط ہوگا تو اس پر مبنی تمام فیصلے بھی تو غلط ہوں گے، جس سے کاروبار کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے کئی جدید طریقے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ انکرپشن، جو ڈیٹا کو ایک ایسے کوڈ میں بدل دیتی ہے جس سے کوئی پڑھ نہ سکے، یا پھر ملٹی فیکٹر توثیق، جو شناخت کے لیے ایک اضافی سیکیورٹی لیئر فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ کر ان انسانی اور سیاق و سباق کے پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو گورننس کو اصل میں کامیاب بناتے ہیں۔ ڈیٹا اسٹیورڈ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی خاص ڈیٹا سیٹ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بزنس اور IT ٹیموں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے تاکہ دونوں ٹیمیں ایک ہی زبان میں بات کر سکیں اور ڈیٹا کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ اور یہ لائبریری کی مثال بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ میٹا ڈیٹا کیا ہے۔ میٹا ڈیٹا دراصل ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا ہوتا ہے۔ یہ معلومات کو قابل تلاش اور قابل فہم بناتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک لائبریری کا کیٹلاگ بتاتا ہے کہ کون سی کتاب کہاں رکھی ہے۔ اچھا، اب اس گفتگو کو آج کے جدید دور میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قانونی دباؤ اور نئی ٹیکنالوجیز اس پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی ڈیٹا گورننس اب صرف ایک اچھی عادت نہیں رہی، بلکہ یہ ایک قانونی ضرورت بن چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک ہو، SECP یا پھر پیکا ایکٹ، یہ تمام قانون اداروں کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو ذمہ داری سے سنبھالیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز اس کام کو مزید آسان بنا رہی ہیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI غلطیوں کو خود بخود پکڑ سکتی ہے، جبکہ بلاک چین ڈیٹا کی تاریخ کو اتنا پکا کر دیتی ہے کہ اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اب سب سے آخر میں آئیے کچھ عملی مشوروں پر بات کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹا گورننس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ نافذ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک دم سے بہت بڑا منصوبہ شروع نہ کریں، بلکہ چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ سے آغاز کریں۔
اس سے نہ صرف جلدی نتائج ملتے ہیں بلکہ یہ انتظامیہ کا اعتماد حاصل کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے۔ یہ 7 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ ایک بالکل واضح روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ اس پر عمل کر کے کوئی بھی ادارہ اپنے اہداف طے کرنے سے لے کر متواتر نگرانی تک ایک مضبوط گورننس فریم ورک آسانی سے بنا سکتا ہے۔ آخر میں بنیادی پیغام بس اتنا ہے کہ اچھی ڈیٹا گورننس مضبوط عادتیں بناتی ہیں جو طویل مدتی کامیابی کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی ایک بار کا پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل اور کبھی نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ تو ڈیٹا گورننس ایک سفر ہے، کوئی منزل نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تنظیم کا یہ اہم سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟